دوستو، رشک کو غالب میاں کی شاعری میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور رشک کی جو ہے نا غالب میاں نے بہت زیادہ ہی قسمیں بیان کی ہیں، مطلب بہت زیادہ سچویشنز ایسی ہیں جس میں وہ رشک کو لے کے آتے ہیں اور وہ رشک کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک سچویشن یہ ہے جو ان کے مطلع میں ہے، اور مطلع ہے کہ کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، کہ جو رخ یار کی خوبصورتی ہے اور اس کی جو ہے نا اس کا جو وہ جو ایک آگ کی طرح جلانے والا حسن ہے اس کا، تو وہ جو ہے نا وہ میں اس کی وجہ سے جلا کیوں نہیں، ہاں کیوں جل نہ گیا، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، اور جو اپنی طاقت دیدار ہے اس کی وجہ سے مجھے جلن ہو رہی ہے اور میں جل رہا ہوں اور مجھے رشک آ رہا ہے، یہ میں کیوں جلا کیوں نہیں ہوں اس کے حسن کی جو آگ ہے اس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی آگ کی وجہ سے، ہاں۔ اور آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، کہ اہل جہاں کہتے ہیں کہ یہ تو آگ کا پجاری ہے، وجہ کیا ہے کہ سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر، کہ میں جو ہر وقت جو ہے نا یہ جو اپنے نالے ہیں، میں جو اپنے رونا دھونے سے جو میں اپنے جو ہے نا آگ نکلتی ہے میرے دل سے، میرے نالوں سے، تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی ہمیں آتش پرستی لگتا ہے کہ ہر وقت ہی اس کے دل سے جو ہے نا شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ہاں۔ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر، اور کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا ہے، کہ جہاں پہ صرف جفائی چلتی ہے وہاں پہ عشق کی کیا آبرو ہوتی ہے، رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر، اور اس لیے میں پھر ذرا تیرے قریب آنے سے ڈرتا ہوں، نہیں آتا تیرے پاس کہ تو ہے بے وفا، تو جو ہے نا کسی کے ساتھ ہی وفا نہیں نبھا رہا، تو جو ہے نا پھر کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، پھر رشک آ گیا، ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ آتا ہے، وہ آ رہے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن رشک کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، لیکن اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس پہ مجھے رشک آ رہا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے تلوار کی کیا قسمت ہے، اور اس کی قسمت پہ مجھے رشک آ رہا ہے، اور اس رشک کی وجہ سے ہی میں مر رہا ہوں۔ یا دوسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یار محبوب مجھے پاس میرے لیے آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی لے کے مجھے مارنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ اتنا رشک آ رہا ہے کہ کیا یار مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس رشک کی وجہ سے ہی میں تو مرنے جا رہا ہوں، کہ یار اس خوشی کی وجہ سے، اپنے آپ پہ رشک آنے کی وجہ سے کہ یار میں اتنا اہم ہوں کہ مجھے مارنے کے لیے وہ تلوار لے کے آ رہا ہے اور مجھے مار رہا ہے، تو میں اسی کی رشک کی وجہ سے مرنے لگا ہوں۔ تو اور کہتا ہے کہ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، کیا بات ہے یار، ہاں زبردست۔ وہ کہتا ہے کہ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر، کہ تو نے میں بھی اب نشے میں تو جب باہر نکل رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ نشے میں جب باہر نکلے گا تو اس کے حسن کی وجہ سے تو لوگ نشے میں اس کا حسن دگنا ہو گیا اور اس سے زیادہ ہو گیا، تو اب لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے نا مرتے ہی رہیں گے، اور یہ سارے خون جو ہے نا میں کہہ رہی ہے، شراب کہہ رہی ہے کہ یہ میرے سر پہ آئیں گے، میرے پیچھے گنے جائیں گے، کہ یار کیونکہ میں وہ نشے میں ہے، اس نے میں پی ہے، تو کیا بات ہے، ہاں۔ کہتا ہے کہ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ، میں پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں جو ہے نا لرز رہی ہے کہ یار یہ میرے گردن پہ خون آئیں گے سارے، تیری رفتار دیکھ کر، اور وہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، کہ یار حسرت دیکھ تو صحیح ہماری حسرت، ہاں، کہ یار نے ستم سے بھی ہاتھ جو ہے نا کھینچ لیا، ستم کرنا بھی چھوڑ دیا، ظلم کرنا بھی چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح تکلیفیں دے، صحیح جو ہے نا ہمیں دکھ دے، ٹھیک ہے نا، تو آزار دے ہمیں، تو وہ ہمیں لذت آزار کا حریص سمجھتے ہوئے اس نے کہا اچھا تمہیں جو ہے نا دکھ چاہیے، تمہیں جو ہے نا آزار چاہیے، تمہیں تکلیف چاہیے، تو ہم نہیں کرتے، جاؤ، تو
کہ ستم سے بھی اس نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہمیں جو ہے نا اس کا شوق تھا کہ ہمیں جو ہے ہم پہ وہ ظلم ستم کرے. وہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، اور بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ. کیا بات ہے. غالب میاں کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ متاع سخن کے ساتھ ہم خود بھی بیچ جاتے ہیں. کس طرح؟ لیکن عیار طب خریدار دیکھ کر، کہ جو ہماری کتاب خریدتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری کتاب نہیں خرید رہا ہوتا، بلکہ اس کے ذوق کی وجہ سے کہ وہ اتنا اچھا ذوق رکھتا ہے کہ ہماری کتاب دیوان غالب خرید رہا ہے، تو ہم بھی اس کے ایک طرح سے اس کے ہم بھی بک جاتے ہیں، ہم بھی اس کے ہو جاتے ہیں. اور زنار بان صبح صدا دانہ توڑ ڈال راہرو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر. اور یہ شعر بہت پیارا ہے، بہت زبردست ہے. وہ کہتا ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، یہ خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. یہ آبلے میرے پاؤں میں تھے اور میں ان سے بڑا ڈر گیا تھا، لیکن اب آگے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، راستہ کانٹوں پر ہے، تو دل خوش ہوا ہے کہ اچھا کانٹے ہیں تو یہ ہمارے آبلے پٹیں گے اور ہمیں اور ذرا تکلیف ملے گی، اور لیکن اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایم کو، اپنے آبجیکٹیو کو اور اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ برداشت کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے کہ ہم تکلیفیں برداشت کریں لیکن اپنا ایم حاصل کر لیں. تو ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، کہ یہ آبلے ہیں پاؤں میں، اب ان کا کیا کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ کانٹے پیچھے ہوئے ہیں، راستہ پرخار ہے. ہاں تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا ہے، اچھی بات ہے کہ یہ جو آبلے ہیں پاؤں کی یہ بھی پھٹ جائیں گے اور جو ہے نا ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے طوطی کا عکس سمجھے ہے زنگار دیکھ کر. آسان ہو رہی ہے تو بعد میں کرتے ہیں. اور غالب میاں فرماتے ہیں کہ گرنی تھی ہم پہ برق کے تجلی نہ طور پر، گرنی تھی ہم پہ برق کے تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر. کہ شراب جتنی اس کو دیتے ہیں اس کے ظرف کو دیکھ کر، جس کو شراب دی جا رہی ہوتی ہے نا، تو جو کوئی تور پہ جو بجلی گری نا، وہ کوئی تور اس کے قابل نہیں تھا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. مطلب یہ انسان ہی ہے کہ اس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے جو ہے نا تجلی کو برداشت کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا یہ باقی کوئی نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ گرنی تھی ہم پہ بھر کے تجلی نہ طور پر، کیوں دیتے ہیں وعدہ ظرف قداخار دیکھ کر. اور سر پوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، کہ وہ تباہ حال غالب کا، خستہ حال اور دیوان غالب کا اپنا سر پوڑنا ہمیں جو ہے نا یاد آ گیا. کیسے یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر، کہ تیری دیوار دیکھ کے، تیرا گھر دیکھ کے، تیرا جو ہے نا مکان دیکھ کے مجھے غالب شوریدہ حال کا سر پوڑنا یاد آ گیا، کہ اس نے سر اپنا تمہاری دیوار سے ٹکرا کے اپنی جان دے دی اپنے تمہارے عشق میں. ہاں تو سر پوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر. تو کیا بات ہے غالب میاں کی. اور لو یو غالب.